اور ساتھیوں، بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ آج 60 سال کا بوڑھا عمر ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی۔ نبیذ جائز تھی، نبیذ کیا کہ شراب پلا دی۔ پھر مقدمہ قائم ہوا کہ اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے، صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا، فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لائے، ورنہ ابو شامہ چل، تو نے شراب پی ہے، تجھے کوڑے مارے جائیں گے، تیرے لیے 180 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ تئی تھی، شراب پلا دی۔ فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بار شیر مسجد نبوی کا فاروق اعظم، اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو، اولاد تو کمزور کر دیتی ہے۔ آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا، حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے، ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کرو گی، ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کرو گی، میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے، یہ کام نہ کرے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے بھائی یہ کام نہ کرو، تیرے ہاتھ اور تیرے کوڑے کیا کرتے، تیرے ہاتھ اور سب کے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے۔ تو بیٹے کی بات کرتی ہے، عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر، ابھی ابو کی والدہ پریشان ہے، گھر میں پریشانی، اگر پھیل جائے کل پرسوں ترسے سزا دے نہیں دیے گا۔ فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی پی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے، سزا نہ دے، تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا۔ تمہیں یاد نہیں میں میرے مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں، میں کیوں دیر کروں؟ اس نے گناہ کرتے نے دیر کی ہے جو سزا پہ دیر کروں، برساؤ کوڑے۔ حضرت افلا نامی غلام، حضرت جی آپ کا لفظ جگر ہے۔ فرمایا لفظ جگر نہ دیکھ، مصطفیٰ کا قانون دیکھ، میرا بیٹا نہ دیکھ، مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے۔ اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی۔ فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی، اسے خیال کرنا چاہیے تھا، کوڑے لگاؤ۔ 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ جب جوان بیٹا کسی کا، کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان، پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں۔ جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف، 2 آنسو آنکھوں میں آئے، کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا کا تیرا قانون پہ جا کے حضور سے تیرا پیغام دینا۔ حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے۔ تاریخ کیسے کیسے منظر اذانت و خلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور وانا پیش کرو۔ حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا، 20 کوڑے باقی تھے۔ لوگوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو، اسے قبر میں دفن کرو، باقی 20 کوڑے اس کی قبر میں مارو، اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو۔ کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے، میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں دارگزر کروں۔ فرمایا مارو کوڑے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے، داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں دوڑا ہوا آیا، میں نے کہا عمر نہ رو، آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز غلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا، اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند۔ ساتھیو کبھی کبھی غفلت چڑھ جائے نا تو ان اللہ والوں کی باتیں بڑا اثر کرتی ہے۔ میں نے بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جب دل میں محسوس کرتا ہوں نا کہ کوئی غفلت چڑھنے لگی ہے تو میں پڑھتا ہوں ان لوگوں کو کھول کے۔ میرے محبوب پاک کے صحابہ میں سے ایک نام حضرت سعید بن عامر کا بھی ہے، گورنر بنایا تھا یا عامل بنایا تھا حضرت عمر نے انہیں،
ایک صوبے پورے کا. آپ کے گورنر ہاؤس کے پاس سے گزرے تو گورنر ہاؤس پیدل چل نہیں سکتے آپ، اتنا بڑا ہے. تو یہ وہ گورنر تھا کہ ایک دفعہ مال غنیمت بہت زیادہ آیا تو حضرت فاروق اعظم نے اس صوبے کے لوگوں کو کہا کہ ایک شخص جو مالیات کا وزیر تھا، وزیر خزانہ تھا، اس کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا وزیر خزانہ اس صوبے کے جہاں حضرت سعید بن عامر گورنر تھے، کہا کہ غریبوں کی لسٹ بنا کے بھیجو، میں فنڈ لگانا چاہتا ہوں. تو جب لسٹ بن کے آئی تو چوتھے نمبر پہ گورنر صاحب کا نام بھی لکھا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر سے کہا یار تو غریب تھا، مجبور تھا، تنگ دست تھا، تیرے صوبے کے لوگ کہہ رہے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت سعید لگے عمر پہلے تو وہ بندہ مجھے بتا جس نے میرا پردہ کھولا ہے. تو بندہ تو بتا، میں جانوں، میرا رب جانے، میں غربتوں کے رونے چوکوں میں کھڑا ہو کے نہیں روتا. میرے پاس کو رنج و علم ہو تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں اپنے معبود کو بتایا کرتا ہوں، میں غربتوں کے رونے دنیا داروں کے سامنے نہیں روتا. حضرت عمر گئے گورنر صاحب کے مقرر کرنے کے بعد 2-4-5 مہینے کے بعد جب حضرت سعید بن عامر کی گورنری کو تھوڑا وقت گزر گیا تو حضرت عمر کا طریقہ تھا، گورنروں کا پتہ کرتے تھے. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جس علاقے کا گورنر ہوتا اس کی جامع مسجد میں سب لوگوں کو جمع کرتے اور پھر گورنر کو بھی بلاتے تو کہتے کوئی شکایت ہے گورنر کی تو بتاؤ. مسجد میں جمع کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر کی کوئی شکایت ہے تو بتاؤ. تو صوبے کے لوگ کہنے لگے 4 شکایتیں ہیں گورنر صاحب کی. سننا ذرا دل کھول کے، 4 شکایات. کون سی؟ کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے آئے تھے تو فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، جس کا دل کرتا تھا مل لے. اب یہ فجر پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور اشراق چاشت کے وقت 8-9 بجے آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ پہلے رات کو بھی ملتے تھے، اب صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے. اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں. چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں تو بے ہوش ہی ہو جاتے. کتنی دفعہ ملے ہو اپنے MNA کو؟ بولے کتنی دفعہ ملے ہو؟ ووٹ اپنی مرضی سے دینا پر سوال کا جواب تو دو نا. کتنی خادم نہیں قوم کا؟ خادم نہیں، کتنی دفعہ MP آپ کا حال پوچھنے آئے جس مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے؟ یہ گونگا بہرا اور اندھی جمہوریت ہے؟ رنگ وہی بہتر ہے جو محمد عربی کے غلاموں نے ہمیں عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. حضرت سعید بن عامر گورنر، اور میں اکثر کہتا ہوں اسی دھرتی پر یہ وہ نور والے لوگ تھے جنہیں میرے رسول نے نور عطا فرمایا تھا. یہ ہے تربیت میرے نبی پاک کی. حضرت عمر نے گورنر کی طرف دیکھا، فرمایا بتائیں جناب آپ کی شکایت آئی ہے. پہلی شکایت یہ ہے کہ آپ پہلے فجر کے وقت ملتے تھے، اب اشراق چاشت میں ملتے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور اگر آپ نہ ہوتے کوئی اور پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا. حضور میری مجبوری یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے اور معذور ہو گئی ہے ٹانگوں سے. میں غریب آدمی ہوں، نوکر نہیں رکھ سکتا. اس بھلی مانس عورت نے 30 سال میری نوکری کی ہے، اب وہ بیمار ہو گئی ہے تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں سویرے اٹھ کے اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور اپنی باوفا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں. حضور وہ پخانہ پیشاب کرتی ہے تو وہ بھی میں صاف کرتا ہوں. وہ میری ذمہ داری جو ہوئی تو ذرا دیر ہو جاتی ہے. بس پہلے سوال کا جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر کہا آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور کاش یہ لوگ مجھے رسوا نہ کرتے، کاش سریعام نہ پوچھتے تو میرے اور میرے رب کا راز تھا، یہی بہتر تھا. فرمایا کہہ چکا ہوں نا غریب ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس. ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہفتے میں ایک دن کپڑے دھو کے خشک ہولے کو ڈال کے بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، اور ذرا شام ہو جاتی ہے باہر آنے میں تو کیا کروں، نہیں آ پاتا. کہا تیری تیسری شکایت یہ ہے کہ تو رات کو نہیں ملتا، صرف دن کو ملتا ہے.
حضرت عمر کہتے ہیں اپنی سفید داڑھی جناب سعید بن عمر نے زور سے پکڑ لی. کہنے لگے عمر یار ادھر دیکھنا ہے کوئی بال کالا؟ سفید نہیں ہو گئے سارے؟ اس کا مطلب ہے پھل پک گیا. پتہ نہیں مالک کب بلا لے. گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. مصلی پہ بیٹھ کے مالک کو مناتا رہتا ہوں. اس کو کہتا ہوں یہاں پردے رکھے ہیں تو وہاں بھی میں نے پردے رکھنا. میں ساری رات دن میں نے رکھا ہوا ہے مخلوق کے لیے، رات رب کے لیے رکھی ہے. عمر کیا کروں؟ وہاں بھی تو جانا ہے نا، نہیں مل پاتا. حضرت عمر کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں. فرمایا چل چوتھی بات بتا. کبھی کبھی بے ہوش کی ہو جاتا ہے روتے روتے. تو پھر رونے لگے. کہنے لگے حضور میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے. جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور سوچتا ہوں اگر ایک گناہ کا پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتی ادا من آنم کے من دانم، پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتی ادا. اور جب 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہے تو رو پڑتا ہوں اور سوچتا ہوں اگر مالک نے کھڑا کر کے پوچھا تو جواب کیا دوں گا؟ عمر میرے لیے دعا کر، رب میری 40 سال کی خطائیں بخش دے. حضرت عمر رونے لگے. جناب سعید بن عمر کہنے لگے بڑی باتیں ہو گئیں، میرے بڑے پردے کھل گئے، چل اب میری سزا کا اعلان کر میں جاؤں. عمر اب بتا. میں نے جواب دے دیا اب شکایات پر سزا کا اعلان کرنا میں جاؤں. تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ مجھے اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما. اے اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں. حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے مینوں نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تو صحابہ کٹھے ہو کے گئے. کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو. عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات. کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے، کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کٹھے ہو کے کہا یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے. تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں. حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے. آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دے کس کو کہیں. تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہے. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل. اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو. حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو. بڑے